أيها المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تربیتی نشست کے طور پر یہ ہفتہ 15 دن مہینے میں ایک پروگرام مسجد اکھاڑا کے اندر صلاح الدین ایوبی گروپ اور یہاں کے ذمہ دار جتنے بھی احباب ہیں ان کی طرف سے رہتا ہے ماشاءاللہ، اور مختلف عناوین اور موضوعات پر گفتگو رہی. ابھی بس خالی ایک موضوع نام ڈال دیا گیا، عرس مخدومی اور عرس رضوی. ہونا بھی چاہیے، دونوں کو ہم مانتے ہیں الحمدللہ. ہم سنیوں کا وتیرہ یہی ہے کہ ہمارے اوپر جو ہے کہ چوچا کا بھی فیضان رہتا ہے اور بریلی کا بھی فیضان رہتا ہے. ہمیشہ ایک بات بولتے رہتے، اس بات پہ ٹھنڈے دماغ سے غور کرنے کی ضرورت بھی ہوتی ہے کہ بھائی چشتیت کا غلبہ ہر جگہ ہے، مطلب سلسلہ تو چشتی ہے، مہاریرا والے بھی چشتی ہیں کہ چوچا والے بھی چشتی ہیں. آپ دیکھیں گے جب ادھر دونوں جگہ چشتی ہیں اور آلات کو خلافت بھی مہاریرا سے ہے تو وہ بھی چشتی ہیں. سبحان اللہ. تو یہ سمجھنے والی ضرورت باتیں ہیں. بس اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو تمام اولیاء کرام کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے. تو کوئی خاص موضوع نہیں دیا گیا، لیکن بس ایک دماغ میں آج ایک بات آئی کہ آج نوجوان دنیاوی معاملات میں بڑا گرفتار ہے. سب سے زیادہ نکڑوں پہ بیٹھ کر سڑک چھاپ عاشقوں کا معاملہ رہتا ہے. ان کی وجہ سے کافی مسائل کھڑے ہوتے ہیں، اور ایسی محبت مجازی محبت کہا جاتا ہے، اور یہ دنیاوی محبت ہمیشہ نقصان پہنچاتی ہے. اور اگر اللہ اس کے رسول کی محبت ہو تو الحمدللہ آدمی دنیا ہی میں نہیں، اللہ تعالیٰ ہر مقام پر اسے کامیابی عطا فرماتا ہے. اب دنیا کی محبت میں کسی سے محبت کرنا تو کبھی کبھی آدمی ماں باپ کی بھی بات نہیں سنتا، کبھی کبھی دین سے بھی نکل جاتا ہے، کبھی کبھی آگ کی پوجا تک کر لیتا ہے، اور کبھی کبھی اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کیوں محبت غالب آ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنی امت پر سب سے بڑا فتنہ، ضرر رساں فتنہ عورتوں کا فتنہ دیکھا ہے کہ وہاں آدمی آزمائش میں رہتا ہے. آپ دیکھیں محبت جب آدمی دنیا کی کرتا ہے تو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے. اس کی مثال قابیل کو لے لیں. قابیل یہ حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا ہے، لیکن بس اقلیمہ کی محبت میں اتنا دیوانہ آدم علیہ السلام کہہ رہے بیٹا تیرا نکاح اس سے نہیں ہو سکتا، لیکن بس نہیں، مجھے تو اقلیمہ سے کرنا ہے. اقلیمہ کا معاملہ درپیش ہے. آدم علیہ السلام نے خود لیکن والد کی بات نہیں مانی. جب آدم علیہ السلام کی بات نہ مانی تو آپ نے کہا قربانی پیش کرو. تو ایک نے قربانی پیش کی جانور کی، بھیڑ کی، اور ایک نے قربانی پیش کی کھیت میں جو غلہ پیدا ہوتا ہے. اور اس زمانے میں جس کی قربانی مقبول ہوتی اللہ تعالیٰ آگ کو بھیجتا تھا، اور وہ آگ آتی اور جس کے سامان کو کھا لیتی اس کی قربانی مقبول ہو جاتی. تو حابیل کی قربانی کو آگ نے آ کر کے کھا لیا. جب آگ نے کھایا تو اب اقلیمہ کا نکاح حابیل سے ہو گیا. قابیل کو ٹینشن کہ آگ میری قربانی کے لیے کیوں نہیں آئی، میں نے کیا کر دی. شیطان کو موقع ملا 2 وجہ سے. ایک تو والد کا کہنا نہیں مانا، دوسرے پہ حسد کرنے لگا، اور آسان لفظوں میں کہو سب خالی دنیا کی محبت میں ہوا.
تو شیطان آیا اور آ کر کے قابل سے کہتا ہے کہ معلوم ہے تمہاری قربانی کو آگ اس لیے نہیں کھائی، آگ اس لیے تمہاری قربانی کو کھانے کے لیے نہیں آئی کیونکہ تم آگ کی پوجا نہیں کرتے ہو، تمہارا بھائی حابیل چھپ چھپ کر کے کرتا، تو آگ نے اس کو پسند کر لیا اور آگ اس سے محبت کرتی ہے، اس لیے آگ اس کی قربانی کو کھانے کے لیے۔ دیکھو قابیل کو ورغلایا شیطان نے، اسی کو اللہ تعالیٰ قرآن میں یوں بیان فرماتا ہے وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، تم میں سے بہت سارے لوگوں کو شیطان نے برباد کہ اٹھا کر کے اس نے گمراہی میں ڈال دیا۔ تو معاملہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ نسبت آدمیت سے افضل و اعلیٰ ہو، لیکن پہلے تو محبت نے پریشان، پھر بھائی کے حسد نے پریشان، اور اس کے بعد شیطان نے ورغلانا شروع کر دیا۔ اچھا یہیں سے معلوم ہوا جو بیٹا اپنے باپ سے دور ہوتا ہے شیطان ورغلاتا ہے، جو بیٹا نبی سے دور ہوتا ہے شیطان ورغلاتا ہے۔ دیکھنا گھر میں جب شادی ہو جائے، شادی ہونے کے بعد 2-4 بہویں آنے لگے، ایک بیٹا اپنے ابا سے کٹنے لگتا ہے، اور جب کٹنے لگتا ہے تو شیطان اس کو کاٹنے لگتا ہے، ورنہ کیا ہے کہ ابھی تک ابا اچھے لگتے تھے، ابھی تک اماں تھی، اور جمعہ کے دن اگر بہنیں آ جائیں تو ان کے لیے تحفہ لانا اچھا، لیکن اچانک کڑواہٹ گئی تو بیٹا اپنے باپ کی محبت کرنے لگا، تو شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ میں دور کر دوں، شیطان یہی چاہتا ہے۔ ایک بات اور یاد رکھے، جو آدمی رشتہ مضبوط رکھتا ہے اپنے رشتہ داروں سے، ایمان والوں سے رشتہ مضبوط رکھتا ہے، تو حضور نے فرمایا 2 فائدہ ہے۔ پہلا یہ کہ آقا فرماتے ہیں جو آدمی رشتہ مضبوط کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی میں برکت فرما دیتا ہے، روزی میں خود بخود برکت ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ عمر بھی لمبی فرما، اور آج ہر انسان چاہتا ہے کہ میری عمر بھی لمبی ہو جائے، میری روزی بھی زیادہ ہو جائے، اور حضور کا وعدہ اچھا، حضور نے فرمایا رشتہ مضبوط، بھاگنے کے چکر میں مت رہو، رشتہ الگ رہو تو بھی رشتہ تو گے، تمہاری روزی میں برکت عطا فرمائے گا، اور دوسری چیز کیا ہے، اللہ تعالیٰ عمر لمبی فرما دے گا۔ تو قابل کو جب ورغلایا تو قابل نے کہا اب جا کر کے میں جیسے میرا بھائی چھپ چھپ کر کے کرتا ہے، اچھا بھائی سے پوچھنے نہیں گیا کہ جا کر کے حابیل سے پوچھ لے کہ یار تم کرتے ہو کیا، لیکن حسد میں نا انا میں جھکی ہوں، میں اس کو چاہیے تھا، اور جب یہ رشتے کا معاملہ ہوتا ہے تھوڑا کمپٹیشن بھی ہو جاتے ہیں، میں نہیں جاتا پوچھنے کے، اگر پوچھ لیتا تو ایمان بچ جاتا، لیکن اس نے کیا کیا معلوم، شیطان کے بہکاوے میں آیا اور آگ کی جا کر کے پوجا کرنے لگا۔ تو سب سے پہلے روئے زمین پر آگ کی پوجا جس نے کی ہے، عبادت جس نے کی ہے وہ قابیل ہے، جس نے روئے زمین پہ سب سے پہلے قتل کیا وہ قابیل ہے، روئے جس نے سب سے پہلے اپنے والد کی نافرمانی کی، روئے جس سے شادی کرنا جائز اس کے اوپر دل پھینکا، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک جتنے قتل ہوتے رہیں گے تمام قتلوں کا گناہ قابل کے اوپر جاتا رہے گا۔ تو خالی شروعات کہاں سے ہوئی؟ عقلی ماں کی محبت سے۔ اس محبت نے کتنے گناہ کروا ڈالے، پہلے گناہ ابا سے دور کر دیا، دوسرا گناہ بھائی سے حسد کروا دیا، تیسرا گناہ یہ کہ پوجا بھی کروا دیا، چوتھا گناہ یہ کہ قتل بھی کروا دیا۔ ایسے ہی تفسیر مظہری میں ایک وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا کے تحت ایک روایت لکھی ہوئی ہے،
وہ روایت یہ لکھی کہ بڑا عابد و زاہد آدمی، بڑا متقی پرہیزگار، اور جس آدمی کے عبادت سے شیطان کو ٹینشن ہو تو وہ معمولی عبادت گزار نہیں ہوگا بھائی، معمولی عبادت گزار نہیں ہوگا، شیطان کو ٹینشن ہو۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا کے تحت تفسیر مظہری کے اندر ہے، کیا معلوم، بڑا عابد و زاہد بنی اسرائیل کا وہ شخص، بڑی عبادت کرنے والا، شیطان کا داؤں اس کے اوپر چل نہیں رہا تھا۔ اس نے ایک جنگل میں خانقاہ بنا رکھی تھی 2 منزلہ، اوپر عبادت کرتا تھا، نیچے کوئی مہمان آتا تو اس مہمان کے لیے ضیافت کا اہتمام، ٹھہرنے کا اہتمام کرتا تھا، اوپر خود عبادت کرتا تھا، خلوت میں رہتا تھا۔ شیطان کا تو شیطان نے میٹنگ بٹھائی، کہاں پہ معلوم، سمندر پہ اس کی میٹنگ ہوتی ہے، کوئی سننے بھی نہ پائے کہ میٹنگ میں کیا کر رہا ہے، سمندر میں بٹھاتا ہے، وہ بھی عصر بعد، مشکات کی حدیث پاک ہے، عصر بعد بٹھاتا ہے۔ دیکھنا مغرب نمازی زیادہ اس لیے ہو جاتے ہیں، ہر ٹائم میں تو شیطان ورقائے رہتا ہے، یا بھائی اس کام میں لگ جا، اس کام میں لگ جا، لیکن مغرب میں میٹنگ سے نکلنے نہیں پاتے، اس لیے اللہ تعالیٰ اولاد نماز کے لیے بھیج دیتا ہے۔ بولو مطلب ان کو کام پہ لگاؤ، وہ کام میں لگے رہیں گے تو ہم کو ولغلائیں گے نہیں، لیکن وہ کام سے فری ہو کر کے ہم کو، اب تو ہم آپس میں خود ایک دوسرے کو ولغلا رہے ہیں بھائی۔ تو ٹینشن میں آیا، اس نے میٹنگ بلائی، ہنگامی میٹنگ، اور ہنگامی میٹنگ میں بلانے کے بعد کہا فلاں عابد و زاہد بڑا زبردست ہے، میرا کوئی داؤں اس کے اوپر چل نہیں رہا ہے، کسی طریقے ورغلا نہیں پا رہا ہوں، بڑی عبادت کرتا ہے، بڑا مقبول ہے۔ تو اس کی ذریت میں سے ایک کہتا ہے آپ فکر نہ کریں، مجھے کچھ وقت دے دے، میں اس کو برابر سنبھال لوں گا۔ کہا کیا کرو گے؟ کہا میں سنبھال لوں گا۔ یہ نہیں پوچھا، خالی پوچھا کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں سنبھال لوں گا۔ اس نے زور نہیں ڈالا کہ بتا طریقہ، میں تو ابلیس سے وقت ہوں، میں تو ورغلانے کے لیے پیدا ہوا، تو مجھے نہیں بتائے گا، لیکن اس کی ذریت میں سے کیا بول رہا ہے معلوم، میں سنبھال لوں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ پہنچ گیا عبادت خانے میں، عبادت خانے میں پہنچا، اور پہنچنے کے بعد جا کر کے بنی اسرائیل کے اس عابد و زاہد سے کہتا ہے میں تمہاری عبادت سے بڑا متاثر ہو چکا ہوں، کیا متقی پرہیزگار ہو تم، کیا عبادتیں کرتے ہو، روزے کتنے رکھتے ہو، نمازیں کتنی پڑھتے ہو، اکیلے یہاں اللہ کی یاد کرتے ہو، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا میں کسی کو نہیں رکھنا چاہتا، تم آؤ گے، عبادت میری متاثر ہو جائے گی، میں تم سے بات کروں گا، اور میں بات کرنے کا جو وقت ہوگا وہ عبادت کا وقت جو ہے نا اس میں لگ جائے گا۔ کسی طریقے سے راضی نہ ہوا تو یہ بھی بڑا چاوٹ، پہلے پرمیشن لیا، پرمیشن جب نہیں ملا تو ٹھیک ہے تم اوپر کرو میں نیچے کرتا ہوں۔ بھائی صاحب 2 پڑھ رہے ہیں تو یہ 6 پڑھ رہا ہے، سمجھ میں آیا کتنا خطرناک شیطان؟ یہ 2 پڑھ رہا ہے اوپر والا عابد و زاہد، اور شیطان کی ذریت میں سے جو آیا اس سے ڈبل ٹیبل، کئی مہینوں تک سلسلہ چلتا رہا۔ اوپر والے کو احساس کمتری کا معاملہ آیا، احساس کمتری کا شکار ہو گیا، ارے یار یہ تو مجھ سے بھی زیادہ متقی پرہیزگار ہے، اگر میں اس کے ساتھ رہتا تو میں اور ہو جاتا۔ نیچے کبھی اترا نہیں ہے عبادت کے وقت، جب مہمان آتے تبھی اترتا، لیکن بھائی صاحب نیچے آئے، آ کر کے ہاتھ چوم لیے اور بولے میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا۔ اب اس کو تو موقع مل گیا، اس نے کہا اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ بولے کیوں بھائی؟ کہا اس میں نے تم کو پہلے دیکھا تھا تم مجھ سے زیادہ عبادت کرنے والے، لیکن جب میں تمہارے ساتھ آیا تو معلوم پڑا تم کم عبادت کرتے ہو، میں زیادہ کرتا ہوں، اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا۔ اب یہ ٹینشن میں آ گیا، یار مجھ سے بھی بڑا عابد و زاہد اور مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے، ٹھکرا کے جا رہا ہے۔ بڑی منت، بڑی سماجت، بڑی گزارش، بڑا التماس کرتے رہا، لیکن نہ، چلا گیا۔ بنی اسرائیل میں سے 3 بھائی تھے بڑے پیسے والے، ان کی ایک بہن۔ شیطان کی طاقت کتنی ہے معلوم؟ حضور نے فرمایا ان الشیطان یجری مجری الدم،
حضور نے فرمایا جہاں انسان کے بدن میں خون دوڑتا ہے، یعنی نسیں، جہاں خون دوڑتا ہے شیطان ان میں گھس کے دوڑنے لگتا ہے، اتنا ڈینجر ہوتا ہے، حضور نے فرمایا دوڑنے لگتا ہے۔ تو اب گیا وہ 3 بھائی جو بڑے پیسے والے، ان کی اکلوتی بہن جا کے سوار، سمجھے آپ؟ ہمارے ہاں تو سواری بھی بہت اب آنے لگی ہے بھائی، اس پہ بھی تھوڑی روشنی ڈال دیتا میں۔ ہمارے یہاں سواری آ رہی ہے، ایسے کو سواری آتی ہے، اللہ 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 اللہ، ان کی سواری ان کی سواری۔ حدیث کی روشنی میں اگر سننے کا موڈ ہے اس کے تعلق سے تو ایک بار سبحان اللہ بول کے بتائیے بھائی، حدیث کی روشنی میں۔ یاد رکھیں انسان کے ساتھ 2 پیدا ہوتے ہیں، ایک فرشتہ آتا ہے اور ایک جو ہے شیطان آتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے اور مشکات کی بھی حدیث ہے، جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم کی اولاد جب پیدائش ہوتی ہے اس کی، تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو پیدا کرتا ہے جس کو ملہم کہا جاتا ہے، اور ایک شیطان کو پیدا کرتا ہے جس کو ہمزاد کہا جاتا ہے۔ ہمزاد، ہم مانے ساتھی، زاد مانے پیدائش، پیدائش کا ساتھی۔ یہی وجہ کہ آپ دیکھنا نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو آدمی ڈبل مائنڈ ہو جاتا ہے، جاؤں کہ نہ جاؤں، جاؤں کہ نہ جاؤں، جاؤں کہ نہ جاؤں۔ تو مشورہ ایک دیتا ہے، شیطان بولتا ہے مت جا۔ ابے کہاں جا رہے تھے؟ ہوٹل پہ کتنی اچھی چائے مل رہی، سمجھے گی نہیں؟ بستر مت جا بے، کتنی اچھی نیند ہے، کتنا اچھا بستر ہے، شیطان ورغلا رہا ہے۔ فرشتہ بولتا ہے چھوڑنا، چل نماز میں، جب تو نماز میں کھڑا ہوگا تو اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرے گا، چلنا نماز میں۔ تو اب آدمی جس کے کنٹرول میں ہوتا ہے اس کی بات مانتا ہے۔ نماز پڑھنے آ گیا تو سمجھ لے کہ شیطان کے کنٹرول میں نہیں ہے، انسان کے کنٹرول، اور نماز پڑھنے نہیں آیا تو شیطان کے کنٹرول میں ہے، اور ایسا کنٹرول میں کہ تعویذ سے بھی نہیں بھاگتا وہ شیطان۔ سمجھنا میری بات کو، اتنا ڈینجر ہمزاد ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کر دیا وَإِيَّاكَ يَا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آدم کی اولاد میں آپ بھی ہیں، آپ کی بھی پیدائش ہوئی ہے، کیا آپ کے ساتھ بھی فرشتہ اور شیطان جنات پیدا ہوا؟ حضور نے فرمایا نعم، ہاں ہمارے ساتھ بھی ہوا، لیکن مصطفیٰ کا معاملہ ہم سے بہت بلند و بالا ہے یار، بہت بلند و بالا، بہت بلند و بالا ہے، حد نہیں بتا پائیں گے ہم، کیونکہ حد متعین کی تو اللہ نے، ہم کو آج تک وہ حد ہی نہیں معلوم ہو سکے۔ حضور نے فرمایا ہاں وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي فَأَسْلَمْ فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ۔ حضور نے فرمایا ہاں میرے ساتھ وہ پیدا ہوا، لیکن میرے اللہ نے میری مدد فَأَسْلَمْ، بولو نا یار، ہمارے ساتھ میں پیدا ہونے والا شیطان ہم کو ٹہلاتا ہے، اور مصطفیٰ اگر پیدا ہو جائے تو اسلام آتا ہے، فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ، تو اب وہ شیطان بھی مجھے اچھا دیتا ہے، بولو نا یار، ہے نا؟ تو اب یہ پیدا ہوئے تو یہ دونوں رہتے کہاں آدمی کے انتقال کے بعد؟ شیطان کہاں چلا جاتا ہے، یہ فرشتے کہاں فرشتہ کہاں چلا جاتا ہے؟ ایک ساتھ میں پیدا ہوا ہے، کرامن کاتبین ہیں، حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک حدیث سن لے، حضرت انس سے مروی حدیث ہے، یہ معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے ساتھ بہت ڈر فرشتے ہیں، ملہم ہے جو ساتھ میں پیدا ہوا، کرامن کاتبین ہے جو لکھ رہے ہیں، حفاظت کرنے والے فرشتے جن کو ملائکہ حفظہ کہا جاتا ہے،
ہمارا جب انتقال ہوتا ہے تو یہ فرشتے حدیث پاک میں حضرت انس بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا آسمان پہ آنے کی اجازت دے دے کہ وہیں ایک جگہ بیٹھ کر ہم تیرا ذکر کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آسمان میں کوئی جگہ ایسی ہے ہی نہیں ہے جو خالی ہو، ہر جگہ تو میرا ذکر کرنے والے موجود ہیں۔ بولو نا یار، ہر جگہ میرا ذکر کرنے والے موجود ہیں۔ تو فرشتے کہتے ہیں مولا پھر زمین پر کوئی جگہ دے دے، وہیں پر ہم بیٹھ کر کے تیرا ذکر کرتے رہیں۔ تو اللہ کہتا ہے زمین پر بھی سب ذکر کرنے والے موجود ہیں، کوئی جگہ خالی نہیں ہے۔ بولو نا یار، کوئی تو فرشتے رب کی بارگاہ میں کہتے مولا پھر ہم کہاں جائیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب تک کہاں تھے؟ فرشتے کہتے فلاں آدمی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہاں ہے؟ کہا قبر میں۔ رب فرماتا ہے کہ جاؤ اس کی قبر پر 4 کلمات سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ قیامت تک بیٹھ کر پڑھتے رہو۔ بولو۔ تو فرشتے تو وہاں چلے جاتے، ان کی جگہ فکس ہو گئی، لیکن حمزات کہاں گیا؟ جو ساتھ میں پھر شیطان پیدا ہوا تو وہ کہاں گیا؟ اب شیطان تو اکھاڑا میں آ کے اللہ 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 کرے گا نہیں، وہ تو خالی بہکا غلاتا خانقاہوں میں جا کر کے اللہ کہاں جاتا ہے معلوم؟ شیطان کو گندگی پسند ہے۔ شیطان کو کیا پسند ہے؟ گندگی۔ اور سب سے گندگی آدمی کی ہے کہ عقیدہ ہو جائے، عمل خراب ہو جائے، اس کا بدن جو ہے میلا کچھ، تو اب وہ پورے میں ہمزاد گھومتا رہتا ہے، اس کو کوئی جگہ ملی نہیں، تو دیکھتا ہے کوئی میلی کچیلی جگہ مل جائے، جب جگہ نہیں ملتی ہے تو کوئی میلا کچیلا انسان ملا، آ گیا اس کے اوپر۔ سمجھنا تو کون آ رہا ہے؟ ارے بولو نا یار، کون آ رہا ہے؟ شیطان آیا نا، حمزاد آیا نا۔ اور ہم لوگ کیا بول رہے بابا؟ ارے یار ایک بات بتاؤ آپ مجھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہے۔ بولو بابا۔ ارے یار اللہ کے ولی تو ایسے اچھائی پر کہ ان کا مقام صرف اللہ تعالیٰ ہی بتا سکتا ہے نا، رسول اللہ بتا سکتے ہیں نا، ہم لوگ کیا جانے، ہم تو خالی اتنا جانتے ہیں اللہ کے ولی ہیں۔ اور دوسری بات، ہم جیسے مولانا اگر کسی عورت کو ٹکر مار دیں تو کتنے لوگ ہم کو پھائٹ ماریں گے؟ اتنے لوگ ماریں گے ہم پہچان بھی نہیں پائیں گے۔ یار ہم جیسے مولانا لوگ کیوں ماریں گے؟ بولے حضرت شرم نہیں آتی؟ حرام اللہ اللہ، ٹکر مارنا حرام ہے، ایک ادنا سے آدمی سے ہو جائے تو اللہ کے ولی کسی عورت پہ آ کے بیٹھ جائے تو کیا یہ حلال ہے؟ میری بات سمجھے آپ؟ کیا یہ حلال ہے؟ اگر حلال نہیں ہے تو ایک بار بولو سبحان اللہ یار۔ تو یار اللہ کے ولیوں کو بدنام نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال کہاں کی بات کہاں پہنچ گئی؟ تو یہ حاضری والا مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اکثر وہی آتے ہیں۔ اس میں ایک لطیفہ بھی جو ہے نا ہم لوگ بولتے ہیں اکثر کہ ایک آدمی کے اوپر ایک بابا صاحب آ گئے، ایک ہوشیار آدمی 1.5 شانے ہوتے ہیں نا، وہ گیا رب سے چاٹا مارا اور چاٹا مار کے بولا تو یا میں تیرا استاذ تیرا شیخ ہوں، میں نے حکم دیا تھا ادھر دکھائی مت پڑنا۔ کچھ سمجھ میں آ گیا؟ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے یار۔ اللہ کے ولی ہیں، وہ کسی کو تکلیف جو آتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے، سمجھ میں آیا؟ اور میلے کچیلے لوگوں کے پاس شیطان نہیں آتا ہے۔ ہمارے یہاں تو مشہور ہے عطر مت لگاؤ ورنہ شیطان سوار ہو جائے گا۔ واہ واہ، اگر عطر لگانے سے شیطان سوار ہو جائے گا تو مسواک بھی مت کیا کرو، کیونکہ منہ صاف ہو جائے گا تو شیطان آ کے بیٹھ جائے گا وہاں۔ کہا کیوں نہ کرے، مسواک کرنا سننا، تو سرکار یار بہت سلو بولے، مطلب شیطان سرکار کی سنت، ایک سنت پہ عمل کرو تو شیطان آ جائے گا، اور دوسری پہ عمل نہ کرو تو شیطان سے محفوظ رہو گے۔ کیا تماشا ہے یار، مطلب سمجھے سینس۔ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے،
شیطان ورغلا سکتا ہے، پریشان کر سکتا ہے، بہتوں کو اس نے کیا، عابد و زاہد کو۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے تو شیطان کچھ نہیں کر پاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کو، حضرت مریم کو شیطان نے ذرا بھی تکلیف نہیں دی ہے، معلوم ہے؟ حدیث میں آیا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان آ کے پیٹ میں انگلی مارتا ہے۔ کیا مارتا ہے؟ انگلی مارتا ہے، تو بچہ رونے لگتا ہے، بچہ رونے لگتا ہے۔ شیطان سمجھتا ہے ہم نے رلا دیا، اور لیکن اس کو یہ نہیں معلوم ہے بچہ جب روتا ہے تو سائنس بھی کہتی ہے دوران خون بڑھنے کی وجہ سے ساری بیماریاں ختم ہو، تو شیطان اسے بھی رحمت کا سامان بنا دیتا ہے، اسے بھی رحمت بنا دیتا ہے، قابل غور بات ہے۔ لیکن حضرت مریم کے پاس نہیں آ پایا مارنے کے لیے کہ انگلی مار کے رلا دوں، نہیں آ پایا۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت مریم کی والدہ حضرت حنا نے حضرت مریم کو، ان کی ذریت کو، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے امان میں دے رکھا تھا۔ بولو یار، ہم نے اللہ کے امان میں دیا ہی نہیں۔ بہرحال بات کہاں چلی کہاں آ گئی، تو حاضری کا مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ ہاں، تھوڑا سے یہ سب باتیں یاد رہیں۔ بہرحال تو وہ عابد و زاہد کو بولا کہ میں یار دیکھا تم کو، تم مجھ سے زیادہ عبادت نہیں کرتے، تم سے تو زیادہ میں کرتا ہوں، اور بول کے نکل گیا۔ اب یہ بندہ ٹینشن میں کہ یار مجھ سے زیادہ عبادت کرنے والا ہوتا ہے نا یار، 24 گھنٹہ آدمی کتابوں میں لگا ہے اور اس کے بعد اس سے زیادہ ہائی فائی مطالعہ لے تو ٹینشن ہوتا نا یار مجھ سے بھی زیادہ۔ اس کا احساس کلاس میں زیادہ ہوتا ہے، میں دن بھر پڑھتا رہتا، میں ٹاپ نہیں کر پایا، گھوم ٹہل کے ٹاپ کر گیا، تب اس کو ٹینشن۔ بہرحال یہ شیطان نکلا، وہ 3 بنی اسرائیل کے آدمی، بڑے پیسے والے، ان کی اکلوتی بہن، جا کے اس عورت کے اوپر حاوی ہو گیا، حاوی ہوا، پریشان کرنا شروع کر دیا۔ اب پریشان کر رہا تھا، اب یہ خود ہی پریشان کر رہا ہے، خود ہی ان کے بھائیوں کے پاس آ کے بولتا ہے اگر تم کو علاج کرانا ہے تو ایک آدمی جنگل میں اپنی خانقاہ میں رہتا ہے، وہاں لے کے چلے جاؤ، وہاں لے کر کے چلے جاؤ اگر علاج کرانا ہے۔ اب وہ تینوں بھائی بہن کی محبت لے کے پہنچے، اس کو کہا میں نہیں دیکھتا عورتوں کو، تو اس نے بتا دیا تھا شیطان کی ذریت میں سے اس نے کہ وہ مانے نا تو نیچے بہن کو چھوڑ کے چلے آنا، وہ علاج خود بخود کر دے گا۔ دیکھو کتنا ڈینجر معاملہ ہے، چھوڑ دیا لا کر کے بھائیوں نے۔ اب وہ متقی پرہیزگار لگا ہے اپنی عبادت میں، اب اس کے اوپر جب بھی حاوی ہوتا، عورت چلاتی، عورت کی آواز کان میں جائے تو بھی فتنہ ہے، عورت کی آواز تو بھی فتنہ ہے۔ آدمی جو کبھی پہلی بار سنتا ہے وہ دیوانہ ہو جاتا ہے، اسی لیے عورتوں کو اذان کہنے سے منع مکروہ کہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فتنہ۔ اب ذرا سوچیں، اب آپ اذان کہنے سے منع کیا، مکروہ کہا، کیوں مکروہ کہا؟ فتنہ کھڑا ہو جائے گا۔ اب ہمارے یہاں تو بھیا مصلی لگاؤ، بڑھیا لائیو ٹیلی کاسٹ کرو، اور ایک سے ایک اللہ اللہ اللہ، اس پہ زیادہ تبصرہ نہیں کروں گا بھائی، سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ آواز فتنہ کتنی خطرناک، پہلی بار آدمی سنا دیوانہ ہو گیا، اب وہی سرک کر کے آ گیا، دیکھ رہا ہے، عبادت بھی کر رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے۔ شیطان کی چال، وَمَكَرُوا، خطرناک مکر کرتا ہے، دیکھ رہا ہے، دل میں خواہش ہو یار آواز سنی، اتنی اچھی آواز ہے، جب اس سے بات کریں گے تو کتنا مزہ آئے گا۔ آ گیا نیچے، اب شیطان کا جو کام تھا ملانا، ملا کے بڑھ گیا، ملا کے نکل گیا، اور اس کے بعد اس نے منہ کالا کیا، بدکاری کی، اور بدکاری کرنے کے بعد جب عورت امید سے ہو گئی تو مار ڈالا، اور مارنے کے بعد لے جا کے دفنا دیا، اور دفنانے کے بعد آ کر کے پھر اللہ 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 کرنے لگا۔ اب وہ تینوں بھائیوں کو اپنی بہن کی فکر ہوئی تو آئے تلاش کرنے کے لیے، اس نے کہا میں نے تو دیکھا ہی نہیں، انکار کر دیا۔ اور جب انکار کیا تو شیطان کہتا ہے جھوٹ بولتا ہے وہ، اس نے تیری بہن کے ساتھ ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا، اور مار کر کے فلاں مقام پر لے جا کر کے دفنا دیا ہے۔ ان تینوں بھائیوں نے جب جگہ کھودی تو معلوم پڑا اس کے نیچے سے اس کا جسم ملا۔ آئے طبیعت مارا، تفسیر مظہری کے اندر اسی وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اس شیطان نے بڑی بڑی جماعت
ذرا تصور کریں آپ، شیطان کا سب سے خطرناک ہتھیار جو ہوتا ہے وہ عورت کا ہتھیار ہوتا ہے۔ تو یہ عشق مجازی جو دنیاوی محبت میں آدمی گرفتار ہوتا ہے تو یہاں پر جا کر کے پھنستا ہے، اور جب پھنستا ہے تو شیطان اس کی عبادت بھی برباد کر دیتا ہے، اس کا تقوی بھی برباد کر دیتا ہے، اور کبھی کبھی اس کے ایمان کو بھی چھین لیتا ہے، ایمان کو بھی چھین لیتا ہے۔ تو ایسی محبت کس کام کی جس میں نقصان ہی نقصان ہو؟ محبت تو ویسی ہو جیسی محبت صحابہ نے سرکار سے کی، بولو نا یار، صحابہ نے سرکار سے کی ایسی محبت، اللہ اللہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، سبحان اللہ، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ معلوم ہے صحابہ، یہ خانہ کعبہ میں ہوبل کی تعریف کر دو چلے گا، ہوبل جو بت رکھا گیا تھا تعریف کرو چلے گا۔ خانہ کعبہ کے اندر اساف کی تعریف کرو، نائلہ کی تعریف کرو، جن لوگوں نے بدکاری کی تھی آپس میں اور ان کو سزا دی گئی، صفا مروہ کی پہاڑی پہ رکھے گئے، ان کی تعریف کرو چلے گا، لیکن مصطفیٰ کی تعریف نہیں کر سکتے تھے، قانون لگا تھا۔ لیکن واہ صدیق اکبر، بولو نا یار، جہاں پر کیسی محبت بتانا چاہ رہے، ایک دنیا کی محبت ہے، ایک طرف مصطفیٰ کی محبت ہے، حضور کی محبت کرنے پہ تعریف ہے، لیکن سب سے پہلے خانہ کعبہ میں جس انسان نے مصطفیٰ کے اعلان کے بعد حضور کی عظمت پر خطبہ دیا، آقا علیہ السلام کی خطبہ، آقا علیہ السلام کی عظمت کیا، اسی شخصیت کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ اور لوگ بیان کرتے ہیں تو بڑی تعریف ہوتی ہے، لیکن ابو بکر کو پکڑ کے مارا گیا، بے ہوش ہو گئے۔ ایک یہ محبت بھی ہے، اور ایک دنیا کی محبت ہے۔ دنیا کی محبت آدمی کو برباد کر کے جاتی ہے، اور مصطفیٰ کی محبت دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب بناتی ہے، معلوم ہے۔ اور دنیا کی اگر کسی سے محبت ہو جائے تو ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک حدیث پاک میں مسند الفردوس کی حدیث پاک، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ اگر دنیا میں کسی سے محبت ہو جائے، ظاہر نہیں کیا، اپنے دل میں چھپا کے رکھا، اس آگ میں جلتا رہا، اگر انتقال کر جائے اللہ تعالیٰ شہادت عطا فرماتا ہے۔ سمجھ رہے نا، ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دل میں رہنے دو، مرنے دو اس کو۔ اب آج کے دور میں تو ہمارا نوجوان اللہ اللہ کہاں نکڑ پہ بیٹھا ہے، چل رہا ہے معاملہ، بات کر رہا ہے آدمی۔ ذرا تصور کریں آپ، ایک مثال دیتا ہوں میں اکثر۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت جابر ابن عبداللہ۔ حضرت جابر کے بارے میں تو اکثر لوگ سنتے ہی ہیں نا، حضرت جابر کی دعوت بڑی مشہور ہے نا یار۔ خندق کے موقع پہ حضرت جابر نے دعوت دی تھی نا حضور کو، صحابہ کو، جا کے چپکے میں کہا تھا، ان کی اہلیہ نے کھانا بنایا، کہا جاؤ حضور کو دعوت دے کے آ جاؤ، کان میں چپکے سے کہا آپ کی اور چند صحابہ کی دعوت ہے۔ تو آقا نے کیا فرمایا؟ سب کی آج جابر کے گھر دعوت ہے۔ تو آتے جابر کی دعوت تو مشہور ہے، لیکن حضور نے فرمایا اپنی اہلیہ سے بولنا روٹی نہیں بنائیں گے جب تک میں نہ آ جاؤں۔ دلائل النبوہ کے اندر امام بہقی نے لکھا ہے، فرماتے آقا تشریف لائے تو جو آٹا تھا اس میں حضور نے تھوڑا سا لعاب ڈال دیا، شوربے میں تھوڑا سا لعاب ڈال دیا۔ ابا کا تھوک چلا جائے تو بیٹا کھاتا نہیں ہے، ابا کا تھوک چلا جائے بیٹا نہیں کھاتا ہے، لیکن واہ کیا لعاب مصطفیٰ ہے، کیا بات ہے یار، کیا لعاب مصطفیٰ ہے۔ آٹا کم نہیں ہو رہا، سالن ختم نہیں ہو رہا، صحابہ پیٹ بھر کے کھا چکے ہیں، بولو نا یار۔ ایک یہ دعوت، دوسری ان کے بیٹوں کی قربانی کا بھی معاملہ درپیش ہو، حضور نے زندہ بھی کیا۔ شواہد النبوہ کے اندر علامہ عبد الرحمن جامی نے لکھا، اٹھا کے دیکھ لیں آپ۔ تو وہی جابر، سوچو ان کی بیوی کتنی وفا شعار ہے، اگر وہ چاہتے تو ان سے شادی نہیں کرتے۔ معاملہ کیا تھا، ان کی 9 بہنیں تھیں۔ حضرت جابر کی کتنی بہنیں تھیں؟ 9 بہنوں کے اکلوتے بھائی۔ اور غزوہ احد جب پیش آیا تو ان کے والد حضرت عبداللہ صحابی رسول ہیں،
جنگ کل ہونی ہے، رات ہی میں اپنے بیٹے جابر کو بلایا اور بلا کے ارشاد فرمایا بیٹا جابر میں تم کو 2 چیزوں کی وصیت کرتا ہوں۔ پہلی چیز یہ، میرے اوپر قرضہ بہت ہو گیا، یہ کھجور کا میرا باغ ہے، کھجوریں نکالنا، قرضہ جن کا باقی ہے سب کا ادا کر دینا۔ دوسری وصیت یہ ہے کہ تمہاری 9 بہنیں ہیں، اپنی 9 بہنوں کا خیال رکھنا۔ کہا ایسا کیوں آپ فرما رہے؟ کہا کل جنگ شروع ہوگی احد کے میدان میں تو سب سے پہلے میری شہادت ہوگی۔ بولو نا یار، سب سے پہلے میری شہادت۔ بخاری شریف کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، سب سے پہلے میری شہادت ہوگی، سب سے پہلے میں شہید کیا جاؤں گا۔ حضرت جابر نے سنا، معلوم ہے ان کے والد عبداللہ شہید جب ہوئے تو خالی کان کٹا تھا اور چوٹ لگی تھی، شہید ہو گئے۔ 6 مہینے کے بعد جب حضرت جابر نے قبر کھود کر ٹرانسفر کرنا چاہا، قبر کھودا تو 6 مہینے کے بعد جیسا جسم دفنایا تھا ویسے ہی تر و تازہ موجود تھا۔ کتاب الجنائز بخاری کے اندر موجود احد کے بیان میں۔ تو یہ حضرت جابر، قرضے کا معاملہ تو ایسا ہوا کہ ہمارے یہاں تو کیا ہے، باپ کی زندگی میں لوگ وصولی کرتے ہیں برا حصہ۔ باپ کی زندگی میں بچوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، یاد رکھنا، ممبر سے بول رہا ہوں میں۔ باپ کی زندگی میں باپ جب تک بچوں کا باپ کی پراپرٹی میں حصہ ترکے میں ہوتا ہے، اور ترکہ مانے چھوڑا ہوا، یعنی جب باپ کا انتقال ہو جائے تب پراپرٹی میں بچوں کا حصہ ہے۔ باپ اگر حیات ہے تو حصہ کچھ نہیں ہے۔ اگر مسئلہ سمجھ میں آئے تو بولو نا یار۔ ہاں، لیکن اگر باپ چاہے تو زبردستی بچوں سے لے سکتا ہے۔ بولے یہ کون سی زبردستی ہے مولانا؟ کیا مسئلہ بتا رہے؟ ہم نے کہا یہ مسئلہ ہم نے نہیں بتایا ہے، یہ مسئلہ اس نبی نے بتایا جس کو سارے جہان کا رحمت میرے مولا نے بنایا ہے۔ کہا حضور نے کیا بتایا؟ کہا حضور نے فرمایا انتا و مالکا لابیک، تو تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے۔ بولو نا یار۔ اچھا مال جب میرے ابا کا ہے تو میں بھی میرے ابا کا مال جیسے چاہے ابا استعمال کرے تو بیٹے کو بھی ابا جیسے چاہے ویسے استعمال کرے۔ بولو نا یار، ہے نا، یہ حضور نے اتھارٹی دی ہے۔ تو انہوں نے جا کر کے کھجور توڑوایا کھجور کاؤنٹ کیا، قرضہ زیادہ تھا، کھجوریں کم تھی، قرضہ زیادہ کھجوریں کم۔ اب ٹینشن میں آ گیا کہ یار قرضہ اتارنا ہے، اور آج کے دور میں ہماری جنریشن کے نوجوان ہوتے تو بولتے جا قبر میں جا کے ابا سے لے لے، جا، ایسے چلتا ہے نا، جا ابا سے لے لے، ان کا مسئلہ تھا، جا قبر میں جا کے لے لے۔ واہ بھائی واہ، معلوم ہے سب معاف ہو جاتا ہے، آدمی شہادت کا منصب پا لے لیکن قرضہ معاف نہیں ہوتا، اتنا خطرناک قرضہ ہوتا ہے۔ اور پراپرٹی کے تقسیم میں بٹوارے میں پہلے کفن دفن کے بعد قرضہ ہی ہے۔ قرضہ ادا کرنے کے بعد اگر مال بچا تو وصیت کا 3/3 مال وصیت میں خرچ کیا جاتا ہے، پھر اگر بچے تب بٹوارا ہوتا ہے، بٹوارا 4تھے نمبر پہ ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ تو انہوں نے جا کے توڑا، اور توڑنے کے بعد کیلکولیشن کیا، کم، ٹینشن میں آ گئے، کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے۔ اب زیادہ سوچنا کیا، اس زمانے میں ہم کو کیا ٹینشن لینا، سرکار کی بارگاہ میں پہنچ گئے، اور سرکار کا دربار یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی خیر بچھایا نہیں کرتے۔ جا کے بتایا، عرض کیا ایسا ایسا معاملہ ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کیوں ٹینشن لیتے ہو، کھجوریں توڑو، چادر بچھا دینا جمع کر کے، میں آتا ہوں۔ ہم لوگ تمنا کرتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ حضرت جابر اپنے والد کا قرضہ اتار رہے ہیں تو اس کی برکت سے مصطفیٰ جان رحمت ان کے بعد قدموں کو لگا رہے ہیں، ہے نا۔ آقا تشریف لائے صحابہ کے ساتھ، اور ڈھیر لگا ہوا ہے کھجوروں کا، آ کے حضور بیٹھ گئے، کان دو جابر۔ حضرت جابر نے معاف کر دینا شروع کر دیا، کہل کر کے ایک قرضدار آتا لے کے جاتا، قرضدار ختم ہو گئے۔ حضور جب اٹھے، چادر اٹھائی گئی تو جتنی کھجوریں پہلی تھی ابھی اتنی کھجور باقی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، دیکھ لیں کتاب الزکات کے اندر یہ معاملہ ہوا۔ اب آیا معاملہ شادی کا ان کے،
ان کی بیوی جنہوں نے دعوت دی تھی، اور جب دعوت دے کے آئے تو بیوی سے کہا کہ غضب ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے تو حضور کو چپکے سے کہا تھا کہ چند صحابہ کو لے کے آئے، حضور سارے صحابہ کو لے کے آ رہے ہیں. تو کیا بیوی ہے، کیا جواب دیتی؟ کہا کیا ٹینشن لیتے ہو، جتنے کی دعوت تم نے دی ہے ان کا انتظام کرنا تمہارا کام ہے، اور جتنے کی دعوت مصطفیٰ نے کی ہے ان کا انتظام کرنا مصطفیٰ. یہ بیوی. تو جب شادی کی بات آئی تو انہوں نے ایک بیوہ عورت سے شادی کی. سمجھنے والی بات ہے. کس سے شادی کی؟ بیوہ سے شادی کی. حضور نے فرمایا ارے جابر کماری سے کر لیتے. حضور دل میں کیا نکلوانا چاہ رہے ہیں؟ حضور تو جانتے ہیں، لیکن صحابہ بھی تو سن لیں کہ میرا جابر بیوہ سے شادی کیوں کر رہا ہے. ہمارے نوجوان ہوتے تو بولتے ابا موری زندگی، موری لائف، اس لیے موری پسند سے موری وائف. سمجھے نا، موری پسند چلیے بولتے نا ایک دم، میں میری زندگی گزارنے والا ہوں اس لیے میری پسند. اور جب لات مار کے جاتی ہے تو ابا پھر یاد آتے ہیں، پھر ابا یاد آتے ہیں، پھر ابا وہ تو چلی گئی، تب ابا پھر یاد آتے ہیں. نوجوان قابل غور باتیں. تو وہ حضرت جابر سے جب حضور نے فرمایا جابر تم نے بیوہ، کہا سرکار اگر میں چاہتا تو کماری سے شادی کر لیتا، لیکن میں نے بیوہ سے شادی اس لیے کی ہے کہ میری 9 بہنیں ہیں، اور بیوہ یہ ہوشیار سمجھدار رہے گی، میرے گھر میں آئے گی تو میرا بھی خیال رکھے گی، میرے بہنوں کا بھی خیال رکھے گی. اور ایسا خیال رکھا اللہ 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 اللہ. تو یہ انداز ہونا چاہیے. یہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ تقاضا کہ میں نے بیوہ سے اس لیے شادی کیا تاکہ میری بہنوں کو لے، میرے اور میرے گھر کو جہنم بلکہ جنت کا ماحول میرے گھر میں نظر آئے. یہ انداز ہونا چاہیے. اور ایک روایت پیش کر کے میں اپنی بات ختم کروں. بتانا چاہ رہا ہوں دنیا کی محبت میں جو آدمی شادی وادی کرتے ہیں نوجوان آج اپنی پسند سے. ایک بات بتاؤ، آپ کی پسند ضروری ہے کہ اللہ اس کے رسول کو پسند ہو؟ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری پسند اللہ اس کے رسول کو پسند ہے، لیکن ایک صورت میں آپ دعویٰ کر سکتے ہو. کب؟ حدیث میں آیا نا ماں باپ کی خوشی میں، زور سے بولو، ماں باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. ہو سکتا ہے تم کسی کو پسند کرو، آسان تحب الشیء وکرہ لکم، تم نے کسی چیز کو پسند کیا، ہو سکتا ہے تمہارے ناپسندیدہ ہو، لیکن اگر ماں باپ نے پسند کیا ہے، اگر پسندیدہ ہو، لیکن ماں باپ نے کیا ہے، اگر ماں باپ واقعہ کرتے ہیں جیسے شریعت نے کہا پسند کر لیا، تو اتنی تو گارنٹی اللہ اس کے رسول نے پسند کر لیا ہے نا. ایک اس پہ روایت پیش کر دیتا ہوں مسند احمد ابن حنبل کی. ایک صحابی ہیں جن کا نام جلیبیب ہے. جلیبیب، کچھ لوگ جلیبیب بھی پڑھتے ہیں، وہ تصغیر کا لفظ ہے، جلبابا یجلبب، جلیبیب. یہ کوئی چہرہ زیادہ ہینڈسم وغیرہ نہیں تھے. آج کے دور میں تو لوگ ہینڈسم بھی دیکھتے ہیں بھائی، لڑکا ہینڈسم بھی ہونا چاہیے، پیسہ بھی اچھا کمانا چاہیے. اچھا کما کے کھلاتا کیا وہ نہیں پوچھتے، کماتا کتنا ہے. ارے لاکھوں کماتا ہو لیکن صبح وہی ٹھیسا، شام میں ٹھیسا، دوپہر میں ٹھیسا، اور نہیں کھائے تو گھوسا ہی گھوسا. کیا مطلب نکل رہا ہے؟ کمانا اصل نہیں ہے، اصل گھر میں کھایا کیا جاتا ہے، گھر کا ماحول دیکھا جاتا ہے نا. تو خوبصورت، پیسے والا، لباس بھی خوب اچھا اچھا. آج کے دور میں لباس سے دھوکہ مت کھانا بھائی. لباس اچھے پہننے والے بھی فٹیچر ہو سکتے ہیں. مان لیں کسی کا پیسہ مار کے بیٹھا ہو اور اسی کپڑا سلا لیا ہو، صحیح ہے کہ نہیں؟ تو لباس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے بھیا. تو یہ کوئی مسند احمد ابن حنبل کی حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جلیبیب سے کہا کرتے تھے جلیبیب شادی کر لو.
کہا سرکار مجھ سے کون شادی کرے گا، میرا گھر بھی تو نہیں ہے، میں چہرے میں بھی زیادہ خوبصورت نہیں ہوں، کپڑا بھی میرے پیوند لگے رہتے ہیں، اور کوئی خاندان بھی میرا بہت بڑا نہیں ہے، میں تو سوتا ہوں مسجد نبوی کے اندر، میرے پاس تو گھر بھی نہیں ہے۔ 3 بار آقا نے فرمایا جلیبیب کر لو شادی، تینوں بار یہی عذر پیش کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ارے کر لو شادی، اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ زور سے بولو نا یار۔ ایک صحابی انصاری صحابہ کا طریقہ کیا ہوتا تھا معلوم؟ گھر میں اگر کوئی بچی یا بہن شادی کے لائق ہے تو جب تک سرکار کی طرف سے اشارہ نہیں مل جاتا تب تک وہ شادی نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ سرکار خود جو ہے نا نکاح فرما لیں، اس امید میں جو ہے نا جب تک اشارہ نہیں ملتا شادی نہیں کرتے تھے۔ تو ایک صحابی حضرت ابو بردہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے حضور سے آ کے کہا تھا میری بیٹی کے لیے کوئی رشتہ سرکار دیکھ لے۔ تو آقا علیہ السلام نے ان سے فرمایا کیا تم اپنی بیٹی مجھے دو گے؟ اور یہ سن کر کے تو مچل گئے، کہا سرکار بخوشی دینے کے لیے تیار ہوں۔ آقا نے فرمایا میں میرے لیے نہیں مانگ رہا، میں میرے ایک دیوانے کے لیے مانگتا ہوں۔ کہا کون؟ کہا جلیبیب کے لیے۔ اتنا کہا اب وہ تو چہرہ اتر گیا، کیونکہ چہرے میں خوبصورت بھی نہیں، لباس بھی اچھا نہیں، گھر بھی بنگلو جیسے نہیں بھائی، کوئی مسجد نبوی میں آ کر کے سو رہے ہیں۔ کہا اپنی اہلیہ سے مشورہ کرتا ہوں۔ اور کچھ لوگوں نے اس کو یہ لکھا، مسند احمد ابن حنبل میں کیا آیا، حضور نے ان سے مسجد میں کہا، انہوں نے مشورہ مانگا، موقع مانگا کہ میں اپنی اہلیہ سے مشورہ کرتا ہوں۔ اور کچھ لوگ یہ بولتے ہیں کہ انہوں نے پہلے کہہ رکھا تھا اور حضور نے حضرت جلیبیب سے کہا کہ جاؤ ان کے گھر نکاح لکھ پیغام لے کر کے۔ حضرت جلیبیب پہنچے، کھٹکھٹایا دروازہ، سلام کیا، اندر گئے، سرکار کا سلام پیش کیا۔ کہا کون؟ کہا جلیبیب۔ کہا کہاں سے آئے؟ کہا سرکار نے تمہیں سلام بھیجا ہے، حضور کے پاس سے آ رہا ہوں۔ تو خوش ہو گئے صحابی، سرکار کا قاصد آیا ہے، کیا بات ہے۔ کہا کس کام سے آئے؟ کہا پیغام نکاح لے کر آئے ہو۔ کہا کس کے لیے؟ کہا آپ کی بیٹی کے لیے۔ کہا کس کے واسطے؟ کہا حضور نے مجھے حکم دیا ہے میرے واسطے۔ ہمارے یہاں تو نوجوان چلا جائے تو قیامت آ جائے گی بھائی، بے شرم بےہودہ، شرم نہیں آتی، تمیز نہیں ہے۔ لیکن واقعتاً تھوڑا ایک معاشرے کا بھی خیال کرنا چاہیے، جب بڑے ہیں تو یہ بڑا کام بڑے ہی لوگ کریں، وہاں بھی سرکار بڑے رہے، اور سرکار تو ہمیشہ بڑے ہیں، مطلب سرکار نے خود کہا جاؤ۔ اچھا جب پیغام دیا تو انصار صحابی نے کہا ٹھیک ہے میں میری اہلیہ سے مشورہ کرتا ہوں۔ بات کرنا شروع کیا، اب اہلیہ گرم، ان کو دو گے؟ نہ کھانے کو پتا، نہ پہننے کا پتا، نہ گھر کا پتا، نہ گھرانہ اچھا، لباس بھی اچھا نہیں، کیسے دو گے؟ اچھا جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، سن کے چپکے سے گھر سے باہر نکلے اور مسجد نبوی کی طرف جانے لگے۔ پیچھے کمرے سے بچی ان کی سن رہی تھی جس کے لیے پیغام بھیجا گیا تھا۔ آئی اپنی اماں اور اپنے ابا سے کیا بولتی ہے، یہ مت دیکھو پیغام نکاح، یہ دیکھو کہ کس نے جس نے بھیجا ہے، بولو نا یار، جس نے بھیجا ہے وہی انتظام کریں گے نا۔ ان کے والد صاحب نے بیٹی کا انداز دیکھا، دھڑ سے گھر سے باہر نکلے اور ان کے جلیبیب رضی اللہ عنہ کے پہنچنے سے پہلے مسجد نبوی میں حضور کے پاس کہا سرکار آپ کا بھیجا ہوا رشتہ ہمیں پسند ہے۔ سبحان اللہ، نکاح ہو گیا۔ معلوم ہے جب نکاح ہوا تو حضور نے دعا کی اے اللہ ان دونوں پہ برکت عطا فرما۔ اللہ نے مال کا انتظام فرما دیا، زور سے بولو نا یار، مال کا بھی انتظام ہو گیا، گھر کا بھی انتظام ہو گیا، نکاح ہو گیا۔ اب ایک جنگ میں گئے، یہ شہید ہو گئے۔ جب یہ شہید ہوئے معلوم تو آقا علیہ السلام نے جنگ کے ختم ہونے کے بعد کہا دیکھو کون نہیں دکھائی دے رہا؟ صحابہ کہے سب تو دکھائی دے رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، میرا جلیبیب مجھے نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ صحابہ گئے، دیکھتے ہیں 7 کفار کو مارنے کے بعد حضرت جلیبیب شہید ہو چکے تھے۔ حضور خود گئے، حضور نے اپنے بازوؤں میں ان کو اٹھایا، بولو نا یار، ان کو بازوؤں میں اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے قبر تیار کی اور نماز پڑھ کے ان کو دفنایا اور ارشاد فرمایا ان کے جنازے میں بکثرت ملائکہ ہے، ان کا یہ مقام۔ اب ان کی زوجہ کی جن کی شادی ہوئی جو کہ بڑی نیک و پارساس،
بڑی پارسا، متقی، پرہیزگار. تو جب عدت پوری ہو گئی تو مدینے میں ہر یہ خواہش رکھتا تھا کاش اس نوجوان عورت سے، اس بیوہ سے میری شادی ہو جاتی. کیوں؟ کیونکہ یہ بیوہ مصطفیٰ سے محبت کرتی ہے یار. سمجھ نا؟ تو یہ محبت، یہ اصل چیز ہے. تو دنیا کی محبت میں آدمی ایمان بھی بیچتا ہے، باپ سے بھی جاتا ہے، اور کبھی کبھی دین سے بھی چلا جاتا ہے، اور مصطفیٰ کی محبت میں کامیاب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصطفیٰ جان رحمت پیدا